السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو زمان اور مکان کا خالق ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ٹائم بھی پیدا کیا ہے، وقت بھی پیدا کیا ہے، اور جس طرح اللہ رب العالمین اپنی مخلوق میں سے بعض مخلوقات کو خصوصی فضیلتوں سے نواز دیتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بعض زمانوں کو بعض دوسرے زمانوں پر، بعض اوقات کو بعض دوسرے اوقات پر خصوصی فضیلت دی ہے۔ بعض راتیں دیگر راتوں سے افضل ہوتی ہیں، بعض دن دیگر دن سے افضل ہوتے ہیں، بعض عشرے دوسرے عشروں سے افضل ہوتے ہیں، ایسے ہی بعض مہینے بعض مہینوں سے افضل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ کچھ اعمال ایسے لے کر کے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ موقع بہ موقع انسان کو مہلت دیتا ہے، انسان کو آفر دیتا ہے کہ فلاں فلاں موقع ایسے ہیں کہ ان میں اگر تم ذرا محنت کر لو تو تمہاری نیکیوں میں اور دنوں کی بنسبت زیادہ ہم اضافہ کریں گے، اور ان اوقات میں اگر تم اللہ سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندوں کو وہ جہنم میں داخل کرے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو آفر کرتا ہے، بندوں کو موقع دیتا ہے کہ کبھی رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ سے مغفرت طلب کر لو، تو اللہ سمائے دنیا پہ نازل ہو کے فرماتا ہے حل من مستغفرین فاغفر لہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا تو میں اس کی بخشش کر دوں۔ اللہ بندوں کو بلا رہا ہوتا ہے بخشش کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ، شکر گزاری کرو تو اللہ کو تم کو عذاب دینے کا شوق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے، جیسے کمپنیاں جو ہیں وہ بعض مرتبہ آفر رکھتی ہیں کہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، سستے داموں میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے کر کے عطا فرما دیتی ہیں، آپ کو بیچ دیتی ہیں، ایسے ہی جنت بہت مہنگی چیز ہے، جنت سستی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، جان لو کہ اللہ کا سامان کیا ہے؟ بہت مہنگا ہے۔ پر اللہ رب العالمین بندوں کے لیے مختلف موقعوں پر جنت کا آفر رکھتا ہے، اور آفر کے ان مواقع میں سے ایک موقع رمضان کا موقع ہے۔ رمضان کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹ میں جنت حاصل کرنے کا ایک موقع ہے، سستے میں جنت حاصل کر لینے کا ایک موقع ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان میں کثرت سے اپنے بندوں کو جنت بانٹ رہا ہوتا ہے۔ رمضان جنت بٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے کئی بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو جہنم سے آزاد ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ ڈسکاؤنٹ میں جنت تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اس لیے رمضان کو برکت کا مہینہ کہا جاتا ہے نا۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادتی۔ تو رمضان میں کس چیز کی زیادتی ہوتی ہے؟ کیا رمضان کے مہینوں میں دن دوسرے مہینوں میں دن سے زیادہ ہوتے ہیں، کہ اور مہینوں میں جو ہے وہ 29 اور 30 دن ہوتے ہیں اور رمضان میں 60 دن ہوتے ہیں؟ نہیں، برکت یہ ہے کہ بندہ کم عمل کر کے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے رمضان کے اندر۔ اور اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے تیاری چاہیے۔ رمضان ایک بڑا مہمان ہے، اور وہ بہت ساری برکتیں اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، بہت سارے فائدے اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زندگی میں پیاسا شخص ہو اور اس کو پانی کی قلت کا سامنا ہو، اور اس کو پتہ چل جائے کہ بارش ہونے والی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بارش ہونے سے پہلے وہ پانی کو سمیٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیتا ہے نا، اپنے برتن خالی کر کے رکھتا ہے۔ ہم ممبئی والوں کو تو خاص طور پہ اس کا تجربہ ہے کہ جن علاقوں میں پانی کم ہوتا ہے وہاں عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ایک برتن سنبھال کر کے رکھتی ہیں کہ پانی آئے گا تو فوراً اس کو بھر کر کے سیو کر کے رکھ لینا ہے۔ ایسے ایمان والا بندہ جنت کا لالچی ہے،
ثواب کی لالچ ہے، مغفرت کی لالچ ہے، تو رمضان کا مہینہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آ رہا ہے، بہت سارے فائدے لے کر کے آ رہا ہے، مغفرت لے کر کے آ رہا ہے، جہنم سے آزادی لے کر کے آ رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ایمان والے بندے کو چاہیے کہ وہ پہلے سے رمضان کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ یہ جو شعبان کا مہینہ شروع ہوا، تقریباً 11-12 دن گزر چکے، سمجھیے یہ کیا ہے، یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ رمضان کی خوشبوئیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں۔ جیسے کوئی بڑا مہمان ہوتا ہے نا، خوشبو لگا کر کے آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہم اس کے آنے کی خوشبو محسوس کر لیتے ہیں۔ ہاں، ویسے ہی شعبان کا مہینہ کیا ہے، رمضان کی خوشبو محسوس کرنے کا مہینہ۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی تھی نا، تو ویسے ایمان والا بندہ شعبان میں رمضان کیونکہ بڑی خوشبوؤں والا مہینہ ہے تو اس کی خوشبو وہ شعبان میں ہی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ تیاری دونوں سطح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے، ایک اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک سعادت پہلے سے اس کو شعبان میں محسوس ہونے لگتی ہے، ایک شوق اس کے دل میں اور امنگیں اس کے دل کے اندر جو ہے وہ موجیں مار رہی ہوتی کہ الحمدللہ مغفرتوں کا مہینہ پھر سے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ملنے والا ہے۔ دیکھیے ہمارے سانسوں کی ڈور کتنی کمزور ہے، ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اور 18-19 دن باقی ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ رمضان کے مہینے کو ہم پا سکیں گے کہ نہیں پا سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو جو یہاں پر موجود ہیں، ہمارے تمام احباب کو، تمام ہمارے متعلقین کو اللہ رب العالمین رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہے نا۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، خاص طور پہ وبا کی وجہ سے کتنے سارے وفات پا گئے۔ ابھی شعبان کے مہینے میں کتنے وفات پا گئے، بڑے بڑے علماء کی وفات ابھی 2-4 دن پہلے ان کی خبریں آئی ہیں۔ تو ہم کو نہیں پتا ہم رمضان پا سکیں گے نہیں پا سکیں گے، لیکن ابھی سے ذہنی طور پہ بھی تیار ہونا ضروری ہے، اس خوشی کو دل میں محسوس کرنا ضروری ہے اور عملی طور پہ بھی تیار ہونا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ رمضان کی ہم کو تیاریاں کیا کرنا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے نا کہ رمضان کی تیاری کی بات آپ اگر کسی سے کریں کہ رمضان کی تیاری ہو گئی تو جواب کیا ملے گا، ہو گئی۔ کیا تیاری ہو گئی؟ خریداری کر لی ہے، شاپنگ کر لی ہے، راشن بھرا لیا ہے۔ آپ سوچئے روزے کے متعلق جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ کتنا زیادہ خراب ہے کہ جب روزہ کہا جاتا ہے تو تصور میں کھانا آتا ہے، بھوک نہیں آتی ہے۔ اگر روزہ لفظ کہا جائے نا تو لوگوں کی امیجنیشن میں افطاری آ جاتی ہے، لوگوں کی امیجنیشن میں سحری آتی ہے، لوگ جو ہے پھل امیجن کرتے ہیں، الگ الگ طرح کے بازار امیجن کرتے ہیں، عبادت امیجن نہیں کرتے ہیں، بھوک امیجن نہیں کرتے ہیں، قیام امیجن نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قربت ان کے تصور میں نہیں آتی ہے۔ یہ ہمارا روزوں کے حوالے سے کتنا زیادہ تصور خراب ہو گیا ہے۔ اس لیے رمضان کی تیاری جب آپ کریں، بلکہ آپ سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے رمضان کی تیاری تو آپ کو الگ الگ اقسام کے ڈشز کیسے بنائے جائیں، کھانے کیسے بنائے جائیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ہاں، رمضان کیا ہے؟ رمضان جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے تیاری سب سے پہلے اس کی برکتوں، اس کی سعادتوں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے حوالے سے تیاریاں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی تیاری ہے نیت کی درستگی۔ ابھی سے نیت درست کر لیں رمضان کے حوالے سے کہ انشاءاللہ تعالی خالصتاً لوجہ اللہ یہ رمضان ہم کو اللہ تعالیٰ کا ہو کر کے گزارنا ہے۔ ہاں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، انشاءاللہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا۔ ویسے ہی یہ ذہن بنا لے کہ ہم رمضان میں ہجرت کرنے والے ہیں، کہاں؟ اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ اور یہ ذہن بنا کر کے رکھیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا بن کر کے رہیں گے۔ اللہ، ویسے تو ایمان والا بندہ اس کی پوری زندگی اللہ کی ہوتی ہے نا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ لیکن خاص طور پہ رمضان میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اوقات کو، اپنی ذات کو، اپنی محنتوں کو، حتیٰ کہ اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ پہلے سے ذہن بنا کر کے رکھیں۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ بندہ نیکیوں کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن وہ نیکیوں کو نہیں پا سکتا، کسی وجہ سے کوئی پریشانی درپیش ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کی نیتوں کی وجہ سے وہ ثواب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم کو نہیں پتا ہم رمضان پا سکیں گے یا نہیں، لیکن کم از کم نیتوں کو درست کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری نیتوں کی وجہ سے وہ برکتیں ہم کو عطا فرما دے، اگر ہم اللہ رب العالمین ایسا نہ کرے، لیکن اگر ہم محروم رہ جائیں تو نیت کو درست کرنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ رمضان اللہ کے لیے گزاریں گے، کیونکہ مغفرت کن کی ہوگی؟
جنہوں نے روزے اللہ کے لیے رکھے، جنہوں نے قیام اللہ کے لیے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حدیث کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور خالص اللہ کے لیے رمضان گزارے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا. خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ خالص اللہ کے لیے، نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے رمضان گزارنا ہے. میں یہ بات اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ذہنی تصور کی خرابی کی وجہ سے عبادتیں ایک عادت بن کر کے رہ جاتی ہیں. عادت یعنی رسم. تو بہت سارے لوگوں کے لیے رمضان رسم ہوتی ہے. رسمن کیونکہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم کو بھی، جیسے جو بہت سارے کافر ہوتے ہیں، بہت ساری ریچولس وہ ادا کرتے ہیں، تو ہم بس ایک ریچول سمجھ کر کے اور ایک رسم سمجھ کر کے ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے یہ سوچ کے کہ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہم کو بھی روزہ رکھنا ہے، یا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے. بہت سارے لوگوں کو رمضان روزوں کا شوق ہوتا ہے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آدمی روزہ رکھتا ہے. تو اگر ایسے روزہ رکھ رہا ہے، ایسے رمضان گزار رہا ہے، تو پھر اس رمضان کا اللہ کے یہاں پہ تو کوئی اجر نہیں ہے. بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کو روزے کے نام پہ سوائے بھوک پیاس کے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. تو نیت کا درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے شعبان کے مہینے میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان تک کے پہنچا دے. ہماری زندگی کی ڈور بہت کمزور ہے اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک رمضان آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے. ایک رمضان ممکن ہے آپ کو جہنم سے نجات کا باعث آپ کے لیے بن جائے. ممکن ہے کہ ایک رمضان آپ کے جنت میں جانے کا باعث بن جائے. ممکن ہے کہ ایک رمضان جو ہے وہ جنت میں بہت زیادہ آپ کی بلندی درجات کا سبب بن جائے. وہ بہت مشہور حدیث ہے نا کہ 2 صحابی ایک ساتھ ایمان لائے اور اس کے بعد ایک صحابی جو ہے کسی جنگ میں شہید ہوئے 1 سال بعد، اور ایک جو ہے جنگ میں شہید ہو گئے، اور 1 سال بعد جو ہے دوسرے صحابی وہ عام حالت میں ان کی وفات ہوئی. لیکن جو عام حالت میں جن کی وفات ہوئی تھی وہ 1 سال بعد وہ پہلے جنت میں چلے گئے. ان کسی نے خواب دیکھا تو اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اس نے 1 سال تک نماز پڑھی اور 1 رمضان اس نے گزارا، 1 رمضان کا روزہ رکھا. 1 رمضان کی عبادت اور 1 سال کی نمازیں ان کے درجات کو اتنی بلندی کا باعث بن گئی کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں چلے گئے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے ہماری قسمت کو تبدیل کر دینے کا، ہم کو جہنم سے آزادی دلانے کا باعث بن جائے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت 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 دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک کے پہنچائے. تیسری بات یہ کہ رمضان کی قدر کو سمجھیں. آپ یہ سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اس کے فضائل کو پڑھیں کتابوں میں اور اس کی قدر کو سمجھیں. رمضان اللہ رب العالمین کا سب سے بابرکت مہینہ ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ رمضان واحد ایسا مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے. کسی بھی یعنی ذکر یعنی صرف رمضان ایک مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. 12 مہینوں میں اور کسی بھی مہینے کا نام قرآن مجید کے اندر نہیں آیا ہے. سب سے افضل دن، سب سے افضل رات اس رمضان کی راتیں ہیں، مطلب آخری عشرے کی راتیں ہیں، اور اس میں لیلۃ القدر ہے اور بہت ساری فضیلتیں ہیں جو آپ سنتے رہیں گے. میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن آپ پہلے سے یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام رات نہیں ہے. یعنی بعض سلف کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ وہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. حالانکہ اثر ہے، بعض لوگوں نے اس کی سند پر کلام بھی کیا ہے، لیکن آثار میں بعض مرتبہ اتنا زیادہ صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا جتنا مرفوع حدیث میں رکھا جاتا ہے کہ رمضان تک پہنچنے کے لیے دعائیں کرتے تھے 6 مہینہ تک کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. اور رمضان ختم ہونے کے بعد 6 مہینہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں ان کو قبول فرما لے. سمجھیں کہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے مقام کو سمجھیں کہ یہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے. تیسری چیز. چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان کے فضائل اور مسائل کا مطالعہ آپ رمضان ہی شعبان میں ہی کر لیں، ہے نا. عام طور پہ حدیثیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن دل کیا ہے، دل کے اندر جو ایمان ہے وہ کمزور ہوتا رہتا ہے، اس کو جگاتے رہنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ ایمان جو ہے بندے کے دل میں ویسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں تجدید فرما. تو فضائل عام طور پہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ارے فضیلت پر وہی ساری حدیثیں ہوتی ہیں تو ہم کو کیا ضرورت ہے پھر سے فضائل پڑھنے یا سننے کی. لیکن ایسا نہیں ہے. مومن کو بعض بار تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کو یادداشت کو رینیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو شعبان کے مہینے میں کثرت سے آپ علماء کے بیانات اگر سنتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر اور آڈیوز کے ذریعے سے، تو خاص طور پہ شعبان کے مہینے میں الگ الگ علماء کے رمضان کے حوالے سے بیان سنیے تاکہ ذہن میں باتیں تازہ ہو جائیں، فضیلتیں تازہ ہو جائیں. اگر کچھ پڑھتے ہیں آپ، کتابیں ہیں، PDF ہیں، مضامین ہیں، تو رمضان کے فضائل کے حوالے سے خاص طور پہ شعبان میں پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن
ذہن میں چیزیں تازہ ہو جائیں، مسائل بھی تازہ ہو جائیں، دلائل بھی تازہ ہو جائیں. بھائی جب ایک بندہ سنت کو کرتے ہوئے اس کے ذہن میں سنت کے کرنے کی دلیل ہوتی ہے تو شوق بہت تازہ ہوتا ہے. اس کو سمجھیے، بہت اہم بات ہے. ایک ہوتا ہے آپ کو کسی عالم نے فتویٰ دے دیا آپ ایسا کر سکتے ہیں اور آپ نے وہ کیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ عالم نے فتوے کے ساتھ ساتھ آپ کو دلیل بھی بتا دی کہ اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے. جب آپ کے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا اور عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی فضیلت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کام آپ کریں گے تو آپ کی نیت بھی خالص ہوگی اور آپ کا شوق بھی باقی رہے گا. ایک مثال میں دیتا ہوں. مثلا اب آپ ہر مہینے وہ سال سنتے ہوں گے تو شاید آپ مسائل نہ سنیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحری تاخیر تک کرنے کی کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں. ابھی وہ احادیث بیان کرنا میرا مقصود نہیں ہے، پر آپ نے رمضان آنے سے پہلے وہ فضیلتیں پڑھ لیں. اب آپ جب سحری تاخیر سے کر رہے ہیں تو کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا ہوگا؟ وہ خیال رہے گا کس کی یہ فضیلت ہے. افطار جلدی کرنے کی فضیلتیں آپ نے پڑھ لی، آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گا اچھا اس کی یہ فضیلت ہے. کھجور سے آپ شروعات کریں تو آپ کے ذہن میں کہ میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. تو جو سنت ہیں، جو نوافل ہیں، رمضان کی جو فضائل ہیں، ان کا شعبان میں کثرت سے مطالعہ کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. پانچویں چیز یہ ہے خاص طور پہ کہ صدقات دینے کا مزاج شعبان میں بنا لیں. صدقہ دیں، خیرات دیں. یعنی رمضان میں تو دینا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ اگر ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جو خاص طور پہ یہ بھی لاک ڈاؤن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے تو جو ایک مالی تنگی کا لوگوں کو سامنا ہے، تو ہمارا کوئی بھائی ہے اگر ہم اس کے گھر میں شعبان میں ہی راشن بھرا دیں 5-10 دن پہلے، اس کے دل میں ذرا اطمینان یہ ہو جائے کہ میرے گھر میں راشن بھرا ہوا ہے تو اس کا دل عبادتوں میں لگے گا، تو انشاءاللہ وہ جو عبادتیں کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. آپ کے دیے ہوئے راشن سے اگر اس کا پیٹ بھرے گا، پھر وہ اس محنت کو جو اس نے آپ کے دیے ہوئے اناج سے طاقت حاصل کی ہے وہ عبادتوں میں لگائے گا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو ذرا سا اپنے مومن بھائی کو رمضان میں معاشی پریشانیوں سے بے فکر کرنے کے لیے اس کا شعبان میں ہی کچھ تعاون کر دیں تو انشاءاللہ اس کا بڑا ثواب ملے گا آپ کو. وہ فکر مند نہ رہے کہ رمضان آنے والا ہے اور میرے گھر میں راشن کا انتظام نہیں ہے، یا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس افطار کا انتظام نہیں ہے. تو ذرا سا آپ یا تو اس کو تسلی دے دیں کہ میں دینے والا ہوں، اور اگر شعبان میں دے ہی دے تو بہت بہتر بات ہے، تاکہ وہ جو ہے یکسو ہو کر کے اور بے فکر ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رمضان گزار سکے. تو ذرا سا شعبان میں اس کا خیال رکھ لیں تو بہت بہتر ہوگا. چھٹی چیز یہ کہ محنت کرنے کا ذہن بنائیں. رمضان کے مہینے کے بارے میں آپ پہلے سے یہ ذہن بنا لیں کہ ہم کو اس میں کوشش اور محنت کرنی ہے. عام دنوں کی طرح یہ دن نہیں گزارنا ہے. ایک پہلے سے ذہن بنا کر کے رکھے کہ اس رمضان میں انشاءاللہ تعالی تراویح با جماعت فلاں مسجد میں ادا کرنی ہے نا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اچانک رمضان شروع ہو گیا، پہلے سے کوئی تیاریاں نہیں تھی تو ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ تیار ہونے میں ہی ایک عشرہ گزر جاتا ہے. ابھی سے یہ ذہن بنا لیں کہ عبادتوں میں محنت ہوتی ہے نا، رات کو جاگنا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے میں محنت ہے، نمازیں پڑھنے میں محنت ہے، اعتکاف کرنے میں محنت ہے، صدقات و خیرات میں محنت ہے. ابھی سے یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالی اپنی محنت کی آخری حد تک کہ انشاءاللہ اس رمضان کو گزارنا ہے. محنت کرنے کا ذہن بنا عبادت کے اندر. سلف دیکھیے کتنا اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کمر باندھ لیتے تھے. تو کمر باندھنے کی بہت ساری تشریح ہے، اس میں سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ یہ آخری عشرہ ہم کو ملا، اس میں خوب محنتیں کرنی ہیں. تو محنت کرنے کا ذہن بنائیں. ساتویں چیز یہ ہے کہ اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر کے گزاریں. دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہمارے کتنے احباب دوست، ابھی 4 دن پہلے میرے خیال سے ڈاکٹر آر کے نور، بہت بڑے عالم دین اور ڈاکٹریٹ انہوں نے کیا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے PhD کی، ان کی وفات ابھی 4 دن پہلے ہوئی ہے. تو کتنے ہمارے ایسے احباب ہیں، نہیں ان کے بارے میں تو بیماری کی بھی خبر نہیں تھی، اچانک ہفتہ بھر پہلے بیمار ہوئے اور ہفتے بھر بعد انتقال ہو گیا. ہم میں سے مجھ کو بھی نہیں پتا میری زندگی اللہ تعالیٰ نے اس میں رمضان لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، اور یہ رمضان اگر مل گیا تو اگلا رمضان ہوگا کہ نہیں ہوگا. کتنے آپ کے محلے میں بعض گروپ میں ہوں کلیان کی، کتنی خبریں آئیں کووڈ-19 میں وفات کی. اس رمضان سے اور پچھلے رمضان کے درمیان کتنے لوگوں کی وفات ہو چکی ہے. وہ ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ قیام کرتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے، ہمارے ساتھ سحری کرتے تھے، وہ آج ہمارے ساتھ درمیان ہماری مجلسوں میں نہیں ہے. ہم کو نہیں پتا کہ اگر یہ رمضان مل گیا تو اگلا رمضان بھی ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو اللہ کے نبی جیسے وہ حدیث ہے نا اللہ کے نبی کی غالباً کی صلی صلاۃ مودعین، وداع کرنے والی کی طرح نماز پڑھو. یعنی جب کوئی نماز پڑھو تو یہ ذہن بنا کر کے پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے.
ہاں یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنظری الصباح، جب رات شام کرو صبح کا انتظار مت کرو، صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو. نماز پڑھو تو گویا کہ آخری نماز پڑھ رہے ہو. تو نماز تو بہرحال جلدی جلدی آتی ہے، رمضان تو 1 سال بعد آتا ہے، کیا پتا ہم کو یہ رمضان کے بعد رمضان ملے یا نہ ملے. اس لیے خوب محنت کریے رمضان کے اندر، یہ سوچ کر کے کہ اگر اگلا رمضان نہیں ملا تو یہی رمضان ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، کوئی نقصان انشاءاللہ تعالی اس میں نہیں ہے. اسی طرح سے 8ویں چیز یہ ہے کہ نیکیوں کے لیے خوب تیاریاں کر لیں. جو آپ کو نیکی کے کام کرنے ہیں ان کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھیں. قرآن کے لیے کیا آپ کو قرآن کیا پڑھنا ہے، دعائیں کون سی یاد کرنی، اس کے لیے پہلے سے تیاریاں، ذہنی طور پہ بھی تیار رہیں، عملی تیاریاں بھی کر کے رکھیں. 9ویں چیز یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ایک شیڈیول اپنے کام کا بنا لیں. نظام الاوقات بنانا بہت ضروری ہے، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا بہت ضروری ہے کہ آپ کیا کیا کام رمضان میں کرنے والے ہیں. علماء سے مشورہ کریں، گھر میں بیٹھ کر کے میٹنگ کریں، گھر میں بیوی سے مشورہ کریں، ماں باپ سے مشورہ کریں، بچوں سے مشورہ کریں، بچوں کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل بتائیں. گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچوں کو بھی لگے کہ کوئی خاص بات ہونے والی ہے. مشورہ کر کے گھر والوں سے ایک، یعنی مہمان جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے تیاریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں نا. آپ کے گھر میں کوئی بڑا مہمان آنے والا تو کیا ہوتا ہے، بڑی استقبال کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں. شادیاں ہونے والی ہوتی ہے تو 2 مہینے سے پہلے شاپنگ شروع ہو جاتی ہے نا. کوئی CM PM کہیں آنے والا ہوتا ہے تو کتنا چاقو چوبند ہو جاتے ہیں لوگ. رمضان سے بڑا مہمان کون ہو سکتا ہے، بہت ساری برکتیں وہ لے کر کے آ رہا ہے. مہمان بڑا، اس لیے تیاریاں بھی بڑی کر کے رکھیں. نظام الاوقات طے کریں اپنا اور اس کو فالو کریں، اور روزانہ رمضان میں حساب کریں، شام کو، رات میں، افطاری کے بعد، تراویح کے بعد، کہ میں نے جو ایک شیڈیول بنایا تھا میں اس کو فالو کر رہا ہوں کہ نہیں فالو کر رہا ہوں. جس کو بعض علماء اس کو مراقبہ کہتے ہیں نا، کہ ایک پہلے آدمی یہ طے کر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس کے بعد نظر رکھے، احتساب کرتے رہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بڑھایا ہے. تو ایک شیڈیول اپنا بنائیں، نظام الاوقات ٹائم ٹیبل بنائیں، اور روزانہ دیکھیں کہ آپ نے جو طے کیا تھا آپ وہ اچیو کر پانے کی نہیں، جو گول آپ نے اپنے رمضان کے لیے بنائے تھے. تو 10ویں چیز یہ ہے کہ مغفرت کے لیے تیاری کریں. رمضان کے مہینے میں خاص بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، مغفرت کرتا ہے اپنے بندوں کی. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوچ کر کے رکھیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اتنی محنت کریں گے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں گے، وہ اپنی جنت انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو دے دے گا. اس کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھیں. اور مغفرت کی تیاری کیا ہے، مغفرت کی تیاری یہ بھی ہے کہ آپ ابھی سے یہ ذہن بنا لیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، ابھی سے نماز روزے کی پابندی شروع کر دیں، ابھی سے خوب استغفار کرنا شروع کر دیں. ہاں، ابھی سے گناہوں کو چھوڑ دیں. اور پھر یہ سوچیں گے، اچھا ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں رمضان میں گناہ نہیں کرنا ہے. ہاں، ابھی تو پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ گھروں میں ٹی وی جو ہے وہ باندھ کر کے کپڑے میں رکھ دی جاتی تھی کہ اب عید بعد کھلے گی. ہاں، ایسا ہوتا تھا. لوگ داڑھی چھوڑ دیتے تھے کہ بھائی داڑھی چھوڑ دی ہے، اب اس کو کیا ہے، عید چاند رات کے دن کٹائیں گے، رمضان بھر نہیں کٹانا ہے داڑھی. تو بھائی یہ نیت ہی غلط ہے نا. آپ نیت کیا کرتے ہیں، رمضان میں گناہ نہیں کریں گے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے، رمضان سے گناہ نہیں کریں گے، بلکہ ابھی سے چھوڑ دیں گناہ. کہ ہم یہ سوچیں کہ اب انشاءاللہ تعالی یہ رمضان میری زندگی کی تبدیلی والا رمضان بنے گا انشاءاللہ تعالی. ہے، امید کریے، وعدہ کریے، اللہ سے دعا کریے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے، گڑا کر کے، رو کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو میری زندگی میں پازیٹیو تبدیلی والا، مثبت تبدیلی والا رمضان بنا دے. مجھ کو اپنے کیریکٹر کو بلند کرنے والا میرا رمضان یہ بنا دے. رمضان کیریکٹر کو بلند کرتا ہے نا، رمضان دینداری کو بلند کرتا ہے، رمضان تقوی پیدا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے کیوں فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اگر رمضان چلا جا رہا ہے اور رمضان ختم ہوتی ہے ہماری حال، شوال میں ہمارا حال وہی ہے جو ہمارا شعبان میں تھا، اس کا مطلب رمضان جو لے کر کے آئے تھے ہم نے اس سے لیا نہیں ہے. رمضان جو ہے وہ تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا تھا آپ کے دل میں، ہے نا. تو اگر وہ تقوی نہیں پیدا ہوا تو اس کا مطلب ہمارے روزے باج روزے. بھائی ایک شادی کیا ہوتی ہے، شادی کا ایک مقصد لذت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ایک مقصد ہوتا ہے کہ اولاد ہو. اگر اولاد نہیں ہو رہی تو ہم کہتے ہیں باج شادی ہے. تو روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے. اگر تقوی نہیں پیدا ہو رہا اس کا مطلب ہمارے روزے باج ہے، ہمارے روزے نے تقوی پیدا نہیں کیا. اور اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ پہلے سے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بس رمضان بھر جو ہے ذرا شرافت دکھانی ہے، رمضان بھر داڑھی بچانی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی عید کے چاند کا اعلان ہوتا ہے سب سے زیادہ سیلون پہ بھیڑ لگ جاتی ہے. ہاں،
سیلون پہ بھیڑ لگ جاتی ہے، لوگوں کے لیے جگہ نہیں رہتی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی اسے ذہن تو بنائیں، کم سے کم نیت تو کریں کم سے کم کہ انشاءاللہ تعالی رمضان سے چھوڑ دیں گے گناہ. کوئی حرام تعلق ہے اور رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، تو رمضان میں شیطان کے بہکاووں سے باہر آنے کے لیے موقع بہت اچھا ہوتا ہے. ممکن ہے کہ کسی گناہ کو چھوڑنے کی آپ کوشش کر رہے ہو اور مہینوں میں آپ کامیاب نہ ہو سکیں، رمضان میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کامیابی مل جائے اگر آپ کی نیت خالص ہو تو. کیونکہ شیطان کی طرف سے جو بڑے بڑے شیطان ہیں وہ قید ہو جاتے ہیں تو ذرا دباؤ کم رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعاون رہتا ہے اور ایک ماحول نیکیوں والا رہتا ہے. اور آپ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چیزوں کو قربان کیسے کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کوئی حرام کام ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی بیڑی پیتا ہے، کسی کا کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، کوئی حرام کمائی کماتا ہے، کسی نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے. ہو سکتا ہے رمضان جو تقوی کا ماحول اور تقوی کا نور دلوں کے اندر ہوتا ہے، وہ ماحول آپ کو اس گناہ کی زندگی سے باہر نکالنے کے لیے مددگار ہو جائے. تو یہ سوچئے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کو تبدیلی کا مہینہ اپنے لیے بنائیں گے اور گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ بنائیں گے، اور پھر وہ رمضان میں جو چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیں گے. تو مغفرت کا مزاج بنائیے. 10ویں چیز. 11ویں چیز یہ ہے کہ لوگوں سے معافی تلافی کر لیں. دیکھیے میں نے کہا نا کہ مغفرت کے معاملے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حضور میں بہت ساری نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی نیکیاں اس لیے روک دی جاتی ہیں کیونکہ اس کا کسی مسلمان کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہے. بہت ساری حدیث معنی میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی نیکیاں قبول نہیں کرتا. جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاطع کی نیکیاں قبول نہیں کرتا. ہر جمعرات کے، آج جو ہے نا جمعرات کا دن اور جمعہ کی رات، اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فلا یقبل عمل قاطع. تو اگر کسی نے اپنے بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے کسی جو ہے خونی رشتہ دار سے تعلقات توڑ کے رکھے ہیں، بات چیت بند کر کے رکھی ہے، اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو رمضان آنے سے پہلے یہ بھی بہت بڑا اہم کام ہے جو ہم کو کرنا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار سے بات چیت بند ہے، معافی مانگ کر کے اس سے صلح کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز میں خوب قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان کے اندر اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور خوب نیکیاں کر رہے ہیں، پتہ چلا ہمارے اعمال اللہ کے قبول نہیں ہو رہے کیونکہ فلاں رشتہ دار سے ہم نے بات چیت بند کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ بہت ضروری ہے رمضان کی تیاری میں کہ تعلقات لوگوں سے درست کر لیں، معافی تلافی کر لیں، حقوق لوگوں کی ادا کر دیں. کسی سے اگر بات چیت بند ہے تو آپ سلام دعا کر کے معمولات پر لے آئے تعلقات. سامنے والا اگر نہیں لے رہا تو پھر اس کی ذمہ داری ہو جائے گی، پر آپ آگے بڑھ کر کے اپنی طرف سے پیشکش کر دیں. تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. 12ویں چیز. 13ویں چیز یہ کہ دنیا کو قربان کرنے کا مزاج بنائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ بہت سارے پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں نا جن کا خاص طور پہ رمضان میں سیزن ہوتا ہے. ٹیلر ہیں، ان کا سیزن رمضان میں ہے. بہت سارے کاروباری لوگ ہیں، پھل فروٹ بیچنے والے، ان کا رمضان میں سیزن ہے. بعض مرتبہ رمضان میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دنیا کی چکا چوند میں، اپنے کاروبار کی مصروفیات میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. کوئی ٹیلر ہے تو وہ اتنا زیادہ کپڑے سلنے میں مصروف ہے کہ رمضان میں کوئی عبادت ہی نہیں کر پا رہا. ایک محدود، میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں تو آپ کام کریں، مومن بندہ تو جو محنت کرتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، پر رمضان عبادتوں کا اصل مہینہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اصل رمضان میں کیا؟ قرآن پڑھنا، عبادتیں کرنی، نماز پڑھنی ہے. تو اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اتنا کمائیں کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوں، پر زیادہ مال جمع کرنے کے چکر میں رمضان کی برکتوں کو ضائع نہ کریں. کپڑا لے لیا اتنا سارا سلنے کے لیے کہ عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. صبح شام فروٹ خریدنے اور بیچنے میں ہی مصروف ہے تو اس کو عبادتوں کا موقع نہیں مل رہا. تو اس نے کچھ پیسہ کما لیا، 1,00,000 زیادہ کما لے گا، لیکن یہ 1,00,000 کی وجہ سے اگر وہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہو گیا تو کتنا بڑا نقصان ہے اس کے لیے. تو میں یہ نہیں بول رہا کہ بالکل کام دھندا چھوڑ دیں، بلکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ان کو رمضان کے روزوں میں جو ہے بہانہ مل جاتا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. محنت بھی کریے، اپنے بال بچوں کو کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن دنیا کے پیچھے اتنا مت بھاگیے کہ رمضان کی برکتیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جائے. تو یہ 13ویں چیز ہو گئی. 14ویں چیز یہ کہ شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ پہلے سے باڈی جو ہے وہ روزوں کے لیے، یعنی ابن رجب نے یہ بات کہی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ پہلے سے روزوں کے لیے نہیں تیار ہے، تو ابتداءً ہم جب روزے رکھتے ہیں تو ذرا بھاری پڑتا ہے نا، تو اور اس میں پھر عبادتوں کی طرف مشغولیت نہیں ہو پاتی ہے. تو اللہ کے نبی شعبان میں جتنا روزہ رکھتے تھے اتنا کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے. اس کی حکمت بتاتے ہوئے ابن رجب نے رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ پہلے سے باڈی جو ہے وہ تیار ہو جائے روزوں کے لیے، پھر رمضان کے روزے ہم کو بھاری نہ پڑیں. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے سے تیاری نہیں تھی، پھر رمضان میں جب روزہ رکھنا شروع کیا تو نقاہت محسوس ہو رہی ہے، جسم کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور پھر وہ اسٹیبل ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، ایک حشرہ نکل جاتا ہے.
تو لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا 15 سے پہلے پہلے روزے رکھنا ہے۔ علماء نے 15 کے بعد روزے رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم جو ہے وہ 15 کے بعد بھی آپ روزے رکھے جا رہے ہیں تو جسم جو ہے وہ کمزور ہو جائے، پھر شعبان میں آپ کو رمضان میں آپ محنت نہ کر سکے۔ تو 15 سے پہلے پہلے روزے رکھ لینے چاہیے اگر آپ نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے 15ویں چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اعتکاف کی تیاری ابھی سے کر لیں۔ یعنی ہر سال یہ ہوتا ہے نا کہ اعتکاف کا بیان کب ہوتا ہے؟ آخری عشرے میں ہو رہا ہے، تو آدمی سوچتا ہے اعتکاف کے ثواب سوچ کر کے کہ ارے ابھی تو اس سال میں تیار نہیں ہو سکا، اب اگلے سال اعتکاف کروں گا۔ پھر اگلے سال بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اعتکاف کے فضائل کب سن رہا ہے؟ آخری عشرے میں سن رہا ہے، تو سوچ رہے میں تیار نہیں ہو سکا۔ جن کو اعتکاف کرنا ہے ابھی شعبان میں یہ ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ تعالی مجھ کو اعتکاف کرنا ہے، جو کاروبار میں مجھ کو کیسے سیٹنگ کرنی ہے، گھر میں کیا سیٹنگ کرنی ہے، کس مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، ذمہ داروں سے بات کر لیں، بعض جگہوں پر مسجد میں جگہ نہیں ہوتی ہے تو پہلے سے شعبان میں ہی نام لکھا لیں کہ بھائی کون کن لوگوں کو اعتکاف کرنا ہے، پہلے سے نام لکھ کر کے رکھ لیں، اور پہلے سے جب آپ شعبان میں ذہن بنا لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس سال آپ کریں۔ ورنہ آدمی سوچتا ہے اس سال اعتکاف کروں گا، اس سال اعتکاف کروں گا، زندگی گزر جاتی ہے، اعتکاف کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو کم سے کم اگر آپ ہر سال اعتکاف نہیں کرتے، کم سے کم ایک رمضان تو ایسا ہو کہ آپ نے اعتکاف کیا۔ یعنی یہ بہت افسوس کی بات ہوگی نا، اعتکاف جیسی اتنی بڑی نیکی کا کام کبھی آپ نے زندگی میں نہیں کیا، تو یہ بہت محرومی کی بات ہو جائے گی۔ کم سے کم ایک رمضان تو آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک نیکی ہے جس کا وہ لے کے ہی نہیں گیا آپ اللہ کے حضور میں، اعتکاف کی نیکی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک ابھی سے ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ تعالی اعتکاف کرنا ہے ہم کو رمضان کے اندر۔ ابھی جب شعبان میں ذہن بنا لیں گے اور چیزوں کو منظم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اعتکاف آپ کر سکیں گے۔ اسی طرح سے 16ویں چیز، قرآن سے تعلق ابھی سے مضبوط کر لیں، ابھی سے تلاوت شروع کر دیں۔ ہاں مطلب اب سال بھر تو اٹھاتے نہیں ہے قرآن، تو دھول لگی رہتی ہے، جزدان میں لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں قرآن ہے بھی کہ نہیں گھر میں، تو صاف کر کے ابھی سے، حالانکہ مسلمان کا تو قرآن سے ہمیشہ تعلق رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی بات ہوگی۔ رمضان کا تعلق، اگر میں یہ کہوں کہ رمضان کا تعلق روزے سے زیادہ قرآن سے، تو بات غلط نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ پہلے قرآن کا ذکر آیا، روزے کا ذکر اس کے بعد میں آیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، روزے کا ذکر بعد میں آیا، قرآن کا ذکر پہلے آیا جہاں پہ رمضان کا ذکر ہے۔ تو قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، ابھی سے اس کے لیے ذہن بنا لیں۔ صرف تلاوت کا ذہن نہ بنائیں، اگر کسی کو قرآن نہیں پڑھنے آتا ہے وہ سوچے میں ابھی سے جو ہے وہ ناظرہ بھی سیکھوں گا قرآن مجید کا، تجوید درست کریں، تفسیر کے بارے میں ذہن بنائیں کہ تفسیر کی انشاءاللہ کلاسز ہو رہی ہے، ہماری بھی انشاءاللہ آن لائن کلاسز ہوگی تفسیر کی، جو وہ بھی آپ لوگ اٹینڈ کریں۔ روزانہ کی جو تفسیر ہوتی ہے، خلاصے قرآن کے دروس ہوتے ہیں، پہلے سے ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان میں قرآن سے خوب تعلق ہم کو مضبوط کر لینا ہے۔ 17ویں چیز یہ کہ اذکار کی پابندی کریں، بہت سارے اذکار سیکھ لیں اگر آپ کو نہیں آتے ہیں بھی سے، ہے نا۔ رمضان کا مہینہ اذکار کا بھی مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے کا مہینہ ہے، تو خصوصی اذکار، علماء کے ذکر سن کے، کتابیں پڑھ کر کے کہ کون سے اذکار کی آپ کو پابندی کرنی ہے، صبح شام کے اذکار پڑھ لیں۔ اور وہ یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ لکھ کر کے رکھ لیں، پرنٹ آؤٹ نکال کر کے رکھ لیں، پہلے سے جو ہے وہ رمضان میں خصوصی طور پہ اذکار تقسیم کرنی چاہیے، یہ بھی بہت نیکی کا کام ہے۔ اگر اس طرف آپ لوگ توجہ دیں کہ خاص اذکار جن کی فضیلت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی فضیلت والا ذکر ہے نا، اس کی فضیلتوں کے ساتھ کوئی ایک چارٹ آپ بنا دیں، گھر میں لگا دیں، اس کو یاد رہے، جب بھی آپ دیکھیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، ہاں، تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ لا الہ الا اللہ بہت اہم ذکر ہے، بہت سارے صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں، تو یہ رمضان کے مہینے کو اذکار کا مہینہ بنائیں، آپ کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہے۔ بہت سارے لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، ان مصروفیات میں اگر آپ زبانی طور پہ اپنے ذکر یاد کر کے رکھیں، اذکار اور جو وظائف ہیں وہ یاد کر کے رکھیں، تو کیا ہوگا کہ آپ کوئی گاڑی چلا رہے ہیں اس میں بھی ذکر کر لیں، ثواب کا کام ہو گیا۔ عورتیں خاص طور پہ حیض آتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر تو الگ سے بات ہونی چاہیے کہ حیض کے دنوں میں عورتیں رمضان کی سعادتوں سے بالکل اپنے آپ کو محروم کر دیتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے عورت، اور روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، باقی ساری نیکی کے کام کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، دعائیں پڑھ سکتی ہیں، ہاں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ عورت حیضہ ہو گئی تو وہ سمجھتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ساری چیزوں سے محروم ہو جاتی ہیں۔ خاص ذکر ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں، بھائی کوئی ایک اہم ذکر یاد کرنا شروع کر دیں۔ بعض لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو ذرا وقت لگتا ہے، لیکن شعبان میں ہی آپ سوچ لیں کہ فلاں اذکار کی ہم کو پابندی کرنی، ابھی سے اس کو یاد کر لیں گے شعبان میں، تو رمضان میں ان کی پابندیاں کر پائیں گے آپ۔ 18ویں چیز ہے کہ وقت کی تیاری کریں۔ وقت کی تیاری یعنی آپ پہلے سے ہی سوچ لیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ کو رمضان میں اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے، تو رمضان کی ایسی غیر ضروری مصروفیات جو ہمارا وقت لے لیتی ہیں وہ ہم شعبان میں ہی کر لیں۔ سب سے بڑا رمضان میں وقت کس چیز میں جاتا ہے؟ شاپنگ میں، عید کی خریداری شعبان میں کر لو نا بھائی۔ پہلی بات تو اتنی کیا خریداری ہماری ہوتی کہ پورا عشرہ ختم ہو جاتا ہے، خریداریاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں لوگوں کی۔ جب مسجدوں میں رونق ہونی چاہیے لوگوں کی، تو بازاروں میں رونق ہوتی ہے۔
مسجدوں میں بھیڑ ہونی چاہیے تو بازاروں میں بھیڑ ہوتی ہے. آخری عشرہ جو سب سے اہم ترین عشرہ ہے اکثر لوگوں کو خریداری میں چلا جاتا ہے. تو کوئی غریب آدمی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو اس کو رمضان میں ہی سیونگ اس کی ہے, لیکن اگر غریب نہیں ہے, آپ اللہ نے توفیق دی ہے, کپڑے سلوانا ہے, شعبان میں سلا کر کے فرصت لے لے. یعنی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ رمضان اس کا آخری عشرہ اور اس کی راتیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ کہاں ضائع ہوتی ہیں؟ وہ بازاروں میں ضائع ہوتی ہیں. تاکہ لیلۃ القدر تک لوگوں کی بازاروں میں ضائع ہو رہی ہوتی. کتنی بڑی بے سعادتی کی بات ہے, ہم نے اس کا مطلب رمضان کی قدر نہیں سمجھی ہے. شعبان میں محنت کر کے جو بھی آپ کو کپڑے وپڑے سلوانے کر لیں. بس بعض عورتوں کے بارے میں آتے ہیں نا, بعض عورتیں انہوں نے اپنا تجربہ یہ شیئر کیا کہ ہم جو ہے مسالہ پیسنے میں ہم کو بہت ٹائم جاتا, تو ہم نے رمضان میں ہی سارے مسالے باریک پیس کر کے رکھ لیے کہ رمضان میں مسالہ پیسنے میں بھی ٹائم نہ جائے ہمارا. ایسا مزاج ہمارا بننا چاہیے. گھر کی صفائی وغیرہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آخری عید آنے والی ہوتی ہے تبھی ساری گھر کی صفائی اور پینٹنگ اور جو ہے لائٹنگ سب وہ اسی وقت لگاتے ہیں, شروع کرتے ہیں. بھائی صفائی وغیرہ کا کام بھی جو ہے وہ شعبان میں جتنے کام نپٹا سکتے ہو نپٹا لو. رمضان میں خالص ہر وقت سے نیکیاں کشید کرنے کا. گنا آپ نے دیکھا ہے کبھی کشید کیسے, گنے سے رس کیسے نکالا جاتا ہے, ویسے رمضان کے ایک ایک منٹ سے آپ کو سوچنا چاہیے کہ نیکیاں کیسے ہم نکال سکتے ہیں. یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے. ایک ایک لمحے, یعنی مومن بندے کو تو ایک منٹ بھی مل جائے تو بہت بڑا ہے نا, اس کو ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن رمضان تو بہت باقدر جو ہے وہ قدر والا مہینہ ہے, بہت عزت والا مہینہ ہے, اس کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. 9ویں چیز جو ہے وہ تذکیر کے لیے علماء کے درود. 19ویں چیز یہ کہ تذکیر کے لیے علماء کے درود سنیں. رمضان میں جو رمضان کی فضیلت, رمضان کے مسائل, رمضان کے فضائل, تو علماء کے دروس الگ الگ ہوتے ہیں, مسجدوں میں بھی ہو رہے ہیں, یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں, ان کے دروس سنیں. 20ویں چیز روزوں کی, جن کے روزے باقی ہوں وہ روزوں کی قضا شعبان میں ہی کر لیں, ہے نا. عورتیں جن کے روزے باقی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شعبان تک کے روزے کی قضا شعبان میں کرتی تھی. انہوں نے بتایا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار رہنا ہوتا تھا تو ہم کو شعبان سے پہلے موقع نہیں ملتا تھا, تو ہم شعبان میں ہی کیا کرتے تھے, روزوں کی قضا کر لیتے تھے. 21ویں چیز یہ ہے کہ ابھی سے نیکیاں کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں ذہن بنا رہے. ابھی سے نماز کی پابندی شروع کریں. ابھی سے کچھ روزے, اگر آپ ابھی 15 تاریخ کو کچھ دن باقی ہیں تو ابھی سے آپ کچھ روزے رکھ لیں. ابھی سے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں اور عاد و وظائف شروع کر دیں تاکہ رمضان میں آپ کا ذہن بنا رہے. 22ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ دعوت کا بھی ذہن بنائیں. دائی کے لیے الگ سے شیڈول ہونا چاہیے. رمضان میں جو ہے وہ دائی کا مہینہ بھی ہوتا ہے, دعوت کا بھی مہینہ ہوتا ہے رمضان, ہے نا. بہت سارے لوگ جو عام دنوں میں دین کی طرف مائل نہیں ہوتے, خاص طور پہ رمضان میں مائل ہوتے ہیں. تو ابھی جیسے نئے نمازی آئیں گے مسجد کے اندر, ان کا استقبال کریے. وہ آپ کو ایسے لوگ جو سال بھر نہیں ملتے مسجد میں, رمضان میں آپ کو مل جاتے ہیں. آپ سوچئے کہ ان کو کیسے دین کا ذہن ان کا بنایا جائے. ہم لوگ بعض مرتبہ بہت حقارت سے دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. وہ بڑا غرور سے بولتے ہیں کہ ہم تو روز آتے تھے اور ہم کو جگہ نہیں مل رہی اور یہ نئے نمازیوں کو مل گئی. اللہ کے بندوں, ان کا استقبال کرو, ان کے ساتھ نرمی برتو, ان کو سمجھاؤ وہ رمضان میں آ رہے ہیں, ان کی اسی ذہن سازی کرو کہ رمضان کے بعد بھی وہ نمازی بنے رہیں. ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ, ہے نا. وہ موقع ملا ہے آپ کو تو رمضان جو ہے نا وہ اس کو وہ بنائیے آپ کہ یہ موقع جو ہے وہ دعوت کا موقع ہے. تو جو مستقل نمازی ہیں وہ اپنے بھائیوں کا استقبال محبت اور شفقت کے ساتھ کریں کہ بھائی تم ہمیشہ نہیں آتے تھے, رمضان میں آئے, تم کو آؤ, ہم تم کو جگہ دیتے اپنی مسجدوں میں. ان کی ذہن سازی کریے, نماز کا پابند بنائیے, دین کا پابند بنائیے, دعوت خوب کریے. رمضان کے مہینے میں ایک ایک آدمی کو پکڑ کر کے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ رمضان میں آ رہا ہے, رمضان بعد یہ چھوڑ دے گا آنا, اس کا ذہن بنائیے کہ وہ رمضان کے بعد بھی آنا شروع کریں. میں بہت دیکھا بعض لوگوں کا رویہ بہت برا ہوتا ہے, ہم ان کو چڑھاتے ہیں رمضانی نمازی, نعوذ باللہ. دعوت جو ہے وہ چڑھانے سے دعوت ہوگی, وہ بیچارہ رمضان میں بھی آنا چھوڑ دے گا. ہو سکتا ہے آپ کے چڑھانے کی وجہ سے تو پتہ چلا آپ اس کے لیے گنہگار ہو جائیں گے. چڑھاتے ہیں لوگ رمضانی نمازی, ایسا نہیں بولنا چاہیے. اگر وہ آ رہا ہے مسجد میں, یہ کتنا بڑا غنیمت کی بات ہے کہ کم سے کم رمضان میں تو آ رہا ہے, رمضان کی تو قدر کر رہا ہے. کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ رمضان کی بھی قدر کرنا چھوڑ دیں, رمضان میں بھی مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں؟ اگر وہ آ رہا ہے تو اس کی قدر کریے اور اس کا ذہن بنائیے کہ پھر وہ یہ دعوت کے لیے بہت خوبصورت مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. تو دائی کو اپنا ایک الگ شیڈول بنا کر کے الگ اس کو محنت کرنی ہے اور لوگوں سے زیادہ محنت کرنی ہے اس کو. انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.